دوستو، آبادی کے حساب سے ہماری دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ریلیجین یعنی اسلام کے اندر حضرت امام مہدی کو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور پاپولر پرسنالٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسلام مذہب کی بڑی بڑی کتابوں کے مطابق یہی وہ انسان ہیں کہ جو ہماری دنیا کے بالکل آخری دور میں یعنی قیامت سے ٹھیک پہلے ہماری اس دنیا میں آئیں گے۔ جس دور میں یہ آئیں گے یہ وہ دور ہوگا کہ جب ہماری دنیا میں ظلم و ستم، ناانصافی، قتل اور اس جیسے بڑے بڑے جرم بہت زیادہ عام ہو چکے ہوں گے۔ ہماری اس دنیا میں یہ آ کر پوری دنیا کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیں گے۔ نہ صرف ظلم و ستم کو ختم کر کے انصاف کو قائم کریں گے، بلکہ اپنی خود کی ایک بڑی سلطنت بھی قائم کریں گے، جس سلطنت کے اوپر یہ ایک لمبے وقت تک راج کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے سینکڑوں سالوں سے پوری دنیا کے مسلمان نہ صرف امام مہدی کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آج کے دور میں آپ لوگ وقت وقت پر بہت سارے مسلمانوں کے منہ سے امام مہدی کا نام سنتے ہی رہتے ہوں گے۔ حالانکہ دوستو، یاد رہے کہ امام مہدی سے پہلے ہماری اس دنیا میں وقت وقت پر بہت ساری چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہوتی رہیں گی، جو اس بات کا سگنل دیں گی کہ امام مہدی آنے والے ہیں، یا پھر بہت ساری نشانیاں ایسی ہوں گی کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کریں گی کہ امام مہدی ہماری اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ اور انہی بہت ساری چھوٹی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی سفیانی بادشاہ کا ظاہر ہونا ہوگا، یعنی سفیانی نام کا ایک ایسا بادشاہ کہ جو اتنا زیادہ ظالم اور خطرناک ہوگا کہ جس کے بارے میں صرف پڑھ کر ہی آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ سفیانی نام کا یہ خطرناک بادشاہ اپنی ظلم و ستم کی ساری حدوں کو پار کرتا ہوا امام مہدی سے مقابلے کے لیے بھی نکل پڑے گا، مگر راستے میں ہی اس کی ساری فوج زمین میں دھس جائے گی۔ لیکن دوستو، اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ سفیانی بادشاہ ہوگا کون، کہاں سے آئے گا اور اس کی فوج زمین میں کیوں دھسے گی، اور آخر یہ امام مہدی سے مقابلے کے لیے نکلے گا کیوں؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ساری چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی ہماری اس دنیا میں آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے، یعنی اس علاقے سے کہ جہاں پر آج کے دور میں ایران اور افغانستان جیسے علاقے موجود ہیں، ایک کالے جھنڈوں والی فوج نکلے گی۔ یہ حضرت امام مہدی کے مدد کے لیے جائے گی اور بعد میں ان کی فوج میں ہی شامل ہو جائے گی۔ دراصل خراسان کی یہ کالے جھنڈوں والی فوج ایک ایسے خطرناک اور ظالم بادشاہ سے لڑنے کے لیے جا رہی ہوگی کہ جو ایک ایک کر کے سارے مسلم دیشوں پر قبضہ کر رہا ہوگا، مگر راستہ میں ہی اس فوج کو ایک خبر ملے گی کہ حضرت امام مہدی ہماری اس دنیا میں ظاہر ہو چکے ہیں۔ اسی لیے یہ راستہ میں ہی اپنے ارادے کو بدل کر حضرت امام مہدی کی طرف نکل پڑیں گے اور وہاں پہنچ کر حضرت امام مہدی کی لیڈرشپ کو قبول کر کے ان کی ہی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امام مہدی کا اصلی نام محمد ہوگا اور یہ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی نسل سے ہوں گے۔ اتنا ہی نہیں، ان کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے چہرے پر ایک تل ہوگا اور یہ ہماری پوری دنیا کو انصاف اور امن سے اس طرح سے بھر دیں گے کہ جس طرح سے پہلے یہ دنیا ظلم و ستم اور ناانصافی سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ ایک کے بعد ایک بڑے بڑے شہروں کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس کو بھی فتح کر لیں گے، جس کے بعد ہماری اس دنیا میں دجال ظاہر ہوگا اور دجال کے فوراً بعد اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی جو مسلمانوں کی خلافت کو مکہ سے سنبھالیں گے، تو اس دور میں ملک شام میں موجود ایک بادشاہ کہ جس کا نام سفیانی بتایا جاتا ہے، وہ حضرت امام مہدی سے مقابلے کے لیے اپنی ایک بڑی فوج بھیجے گا، مگر یہ بڑی فوج امام مہدی کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں ہی تہس نہس ہو جائے گی، کیونکہ امام مہدی کو خدا کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اسی لیے جب یہ فوج راستہ میں ہوگی تو زمین اچانک سے پھٹے گی اور اس فوج کو اپنے اندر سما لے گی۔ اس دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اگر وہ سفیانی بادشاہ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو وہ ان کو قتل کر دے گا، اور اگر وہ امام مہدی کا ساتھ دیتے ہیں تب بھی سفیانی بادشاہ کے غصے کا شکار بنیں گے، اور اگر امام مہدی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ تو دوستو، سفیانی نام کے اس بادشاہ کا ذکر بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ ظالم بادشاہ ملک شام یعنی دنیا کے اس علاقے سے نکلے گا کہ جہاں پر آج کے دور میں سیریا موجود ہے۔
یہ حضرت ابو سفیان کی نسل سے ہوگا اور حد سے زیادہ ظالم و جابر ہوگا۔ قتل عام میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لاکھوں لوگوں کو لگاتار مارتا چلا جائے گا۔ اس کے دور میں عام لوگوں کو تو مارا ہی جائے گا، اور ان میں بھی خاص طور سے جو مسلم عالم یعنی مسلم اسکالرز ہوں گے ان کو چن چن کر قتل کروا دے گا، اور وہ اسی ظلم و ستم کے بلبوتے پر کئی بڑے بڑے مسلم دیشوں پر قبضہ بھی کر لے گا، مگر ان سارے علاقوں کو بعد میں ایک بار پھر سے حضرت امام مہدی فتح کر لیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنے سامنے بولنے والوں کو بھی قتل کروا دے گا، ایون ان عورتوں کو بھی قتل کروا دے گا کہ جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے، تاکہ ان کا بچہ اگر لڑکا ہو تو وہ بڑا ہو کر میرے مقابلے کے لیے نہ نکل پڑے۔ یہ لوگوں کو موت کی سزا دینے کے لیے ان کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، یہ اپنے مخالف لوگوں کو بہت ہی خطرناک سزائیں دے گا۔ اس کا چہرہ بھی حد سے زیادہ ڈراؤنا اور خطرناک ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیچک اور اس طرح کے بہت سارے دانے ہوں گے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید یہ کوئی کانا انسان ہے۔ سفیانی کے بارے میں حضرت امام صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے سفیانی کو دیکھ لیا تو سمجھ لو اس دور کے سب سے پلید اور سب سے گندے انسان کو دیکھ لیا ہے۔ ایویڈنسز کے مطابق سفیانی کا جو خروج ہوگا یعنی سفیانی جو نکلے گا وہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے رجب کے مہینے سے نکلے گا، اور پہلے ملک شام کے آس پاس کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا پھر عراق کے علاقے پر حملہ کرے گا۔ عراق پہنچ کر بھی یہ بڑے پیمانے پر قتل عام کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ بکس کے اکارڈنگ اس کے جو نکلنے کا ٹائم ہوگا اور ختم ہونے کا ٹائم لگ بھگ 15 مہینے کا ہوگا، اور اسی پورے 15 مہینے کے دور میں ہی وہ معاملہ ہوگا کہ جب سفیانی کی پوری فوج زمین میں دھسا دی جائے گی۔ دراصل دوستو، جب سفیانی کی فوج کو امام مہدی کے آنے کی خبر ملے گی تو سفیانی اپنی فوج کو یہ آرڈر دے گا کہ امام مہدی کی فوج کا پیچھا کیا جائے، لہٰذا اس کی فوج امام مہدی کا پیچھا کرتے کرتے جب عرب کے ایک علاقے یعنی کہ بیدا کے پاس پہنچے گی تو یہاں پر ہی اچانک سے زمین پھٹ جائے گی اور اس کی پوری فوج اس زمین کے اندر دھسا دی جائے گی۔ پوری فوج میں دو ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے، اور یہ دو لوگ ہی بھاگتے بھاگتے واپس آ کر سفیانی کو اس پورے میٹر کی خبر دیں گے۔ دوستو، ویسے تو سفیانی اور دجال دونوں کا ہی مقصد لگ بھگ سیم ہی ہے، اور دونوں کام بھی لگ بھگ سیم طرح کے ہی کریں گے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں ایک طرف دجال کی ساری سازشیں چھپی ہوئی ہوں گی اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے دے کر گمراہ کرے گا، تو وہیں دوسری طرف سفیانی کی تمام سازشیں چھپی ہوئی نہیں ہوں گی، بلکہ وہ تو کھلے عام مخالفت کرے گا، ایون اتنا ہی نہیں پوری تیاری کے ساتھ جنگ بھی کرے گا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔